السلام علیکم جی آج کا ٹاپک ہے دا جے کرو ایفیکٹ اور یہ ٹاپک ڈومینک سیلواٹور کی بک سے ہے اور جے کرو انفیکٹ اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ جب کوئی ملک اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے ڈی ویلویشن کرتا ہے تو اس کی وجہ سے سٹارٹ میں اس کی ایکسپورٹس انکریز نہیں ہوتی اینڈ ان دا سیم وے اس کی امپورٹس بھی کم نہیں ہوتی تو جس کی وجہ سے بیلنس آف ٹریڈ اور بیلنس آف پیمنٹس جو ہیں اس کی سچویشن ورس ہو جاتی ہے یعنی بیلنس آف پیمنٹ اور بیلنس آف ٹریڈ نیگیٹو میں چلے جاتے ہیں پھر ود دا پیسج آف ٹائم ایکسپورٹس انکریز ہونا شروع ہوتی ہیں اور امپورٹس ریڈیوس ہونا شروع ہوتی ہیں یعنی ایکسپورٹس کر کے تو وہ ملک ڈالر ارن کرنے شروع کر دیتا ہے اس ملک میں ڈالرز ایکسپورٹس بیچ کے ملک کے اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور امپورٹس کرنے کے لیے ڈالرز کی پیمنٹ کم ہو جاتی ہے یعنی ملک سے ڈالرز جو ہیں وہ نکلنا کم ہو جاتے ہیں فارن کنٹریز کے لیے امپورٹس خریدنے کے لیے تو اس کے بعد پھر بیلنس آف ٹریڈ اینڈ بیلنس آف پیمنٹس کی سچویشن بہتر ہوتی ہے تو چلیں اس کو جے کرو جو ہے اس کے لحاظ سے سمجھ لیتے ہیں اس میں یہ دیکھیں کہ یہ گراف ہے اس میں ایکس ایکسس پہ ٹائم لیا ہوا ہے وائی ایکسس پہ یہ ٹریڈ بیلنس ہے اور یہ زیرو سے اوپر بیلنس آف ٹریڈ اور بیلنس آف پیمنٹس کی صورتحال ہے اور یہاں پہ زیرو سے اوپر یہ سرپلس میں ہے اور زیرو سے نیچے مائنس میں ہے یعنی ڈیفیسٹ میں ہے اور زیرو سے اوپر بیلنس آف ٹریڈ سرپلس میں ہے تو یہ ایک چیز یہاں پہ نوٹ کرنے والی ہے کہ یہ جے کرو جو ہے اس کی شیپ تھوڑی سی کنفیوزنگ ہے انفیکٹ اس کی شیپ جو ہے وہ اگر ہم کاپی پہ بنائیں تو وہ کچھ یوں بنے گی یہ دیکھیں یہ کرسر کی کو فالو کریں کہ یہ یہاں سے لے کے تو یہ ایسے جس طرح یہ جے الفابیٹ ہوتا ہے اس طریقے سے اس کی شیپ بنتی ہے تو اس میں دیکھیں کہ یہ زیرو ٹائم پہ جو ہے اکانومی ہے فار ایگزامپل اور کوئی اسپیسیفک ٹائم ہے اور یہاں پہ کوئی کنٹری ڈی ویلویشن کرتا ہے یا آٹومیٹیکلی ڈیپریسیشن ہو جاتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ سٹارٹ میں اس ملک کی سوری ایکسپورٹس میں اضافہ نہیں ہوتا اور اسی طرح جو امپورٹس ہے اس میں کمی نہیں آتی اس کی ڈفرینٹ ریزنس بتائی جاتی ہیں ان میں سے ایک ریزن تو یہ ہے اور ایک نیکسٹ ریزن اور بتانے جا رہا ہوں تو سٹارٹ میں اس کی سٹارٹ میں جب ڈی ویلویشن کی جاتی ہے تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ملک کے پاس ایکسپورٹ کرنے کے لیے ایکسپورٹ سٹاک نہیں ہوتا تو جس کی وجہ سے امیجیٹلی جو ایکسپورٹس ہیں ان میں اضافہ نہیں ہوتا ان دا سیم وے جب امپورٹس مہنگی ہوتی ہیں تو ملک کے اندر چونکہ امپورٹ سبسٹیٹیوٹس نہیں ہوتے تو مجبوراً وہ امپورٹس جو ہے وہ خریدنی پڑتی ہیں اور ڈالرز ملک سے نکلتے ہیں اور ایکسپورٹس انکریز نہ ہونے کی وجہ سے ڈالرز ملک کے اندر کم آتے ہیں سیکنڈ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ بعض کانٹریکٹس جو ہیں وہ پاسٹ میں کیے ہوتے ہیں ایکسپورٹیشن کے اور امپورٹیشن کے اور ان کی جو پیمنٹس ہیں اور ریسیٹس ہیں وہ پھر کرنٹ جو فار ایگزامپل پاکستان کی بات کر لیں تو پاک روپی اور ڈالر کا جو ایکسچینج ریٹ طے پاتا ہے یعنی ڈی ویلویشن ہونے کی صورت میں پاک روپی کی ورتھ کم ہو جاتی ہے اور ڈالر کی ورتھ انکریز ہو جاتی ہے تو اس صورت میں جو پاسٹ میں ہم نے کانٹریکٹس کیے ہوتے ہیں تو وہ جو ہم نے ایکسپورٹس کرنی ہوتی ہیں وہ ایکسپورٹس کرنے سے ہمیں ارننگز کم آتی ہیں ملک کے اندر ڈالرز کم آتے ہیں
اور ان دا سیم وے جو کانٹریکٹس ہم نے امپورٹس کے کیے ہوتے ہیں، جو امپورٹس کرنے کے لیے فارن کنٹریز کے ساتھ پرومسز کیے ہوتے ہیں وہ فل کرنے ہوتے ہیں، اور وہ امپورٹس ہمیں اب جو موجودہ ایکسچینج ریٹ ہے جس میں پاک روپی کی ورتھ کم ہو چکی ہوتی ہے ڈیویلویشن کی وجہ سے، تو وہ ہمیں مہنگی امپورٹس خریدنی پڑتی ہیں جس کے لیے ڈالرز کی زیادہ ادائیگی کرنی پڑتی ہے، اور ڈالرز ملک سے زیادہ دوسرے کنٹری یا کنٹریز کو پے کرنے پڑتے ہیں، جس سے بیلنس آف ٹریڈ اور بیلنس آف پیمنٹس کی سچویشن ورس ہو جاتی ہے، اور بیلنس آف ٹریڈ اور بیلنس آف پیمنٹس ڈیفیسٹ میں چلا جاتا ہے۔ پھر ود دا پیسج آف ٹائم جب ایکسپورٹیبل آئٹمس ملک کے اندر بننا شروع ہوتے ہیں، ان کی ایکسپورٹیشن شروع ہو جاتی ہے، اور اسی طرح امپورٹ سبسٹیٹیوٹس ملک کے اندر بننا شروع ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے امپورٹس کم ہو جاتی ہیں۔ ان دا سیم وے جو پاسٹ میں کانٹریکٹس کیے ہوتے ہیں اور کرنٹ ریٹ آف ایکسچینج کے اوپر ان کو ڈیل کیا جا رہا ہوتا ہے، اور وہ کانٹریکٹس فلفل ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد پھر جو نئے کانٹریکٹس ہوتے ہیں وہ موجودہ جو ریٹ آف ایکسچینج ہوتا ہے پاک روپی کا ڈالر کے لحاظ سے، اس کے لحاظ سے ہوتے ہیں، تو تب پھر جو ایکسپورٹس ہیں وہ بائی ٹائم انکریز ہونا شروع ہوتی ہیں اور امپورٹس کم ہونا شروع ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے بیلنس آف ٹریڈ کی سچویشن جو ہے وہ امپروو ہونا شروع ہوتی ہے، اور ایک سٹیج آتی ہے کہ بیلنس آف پیمنٹس میں، بیلنس آف ٹریڈ اینڈ بیلنس آف پیمنٹس میں ایکویلٹی آ جاتی ہے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ اگر کنٹینیو کرے تو ایکسپورٹس انکریز ہوتی رہتی ہیں اور امپورٹس ڈیکریز ہوتی رہتی ہیں، اور بیلنس آف ٹریڈ اینڈ بیلنس آف پیمنٹس کی سچویشن جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور بیلنس آف ٹریڈ جو ہے اس میں سرپلس کریٹ ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو ٹینڈنسی ہے یہ جے کرو اس ٹینڈنسی کو شو کرتا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ یو ہیو انڈرسٹینڈ دس ٹاپک۔ تھینک یو۔